باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔ سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو، سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو، ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، تیرے نینوں کی بھول بھلیاں میں چابی کھو جائے۔ تم اپنی بک بک بند نہیں کر سکتی؟ رضا میر دروازہ کھولنے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا، لیکن دروازے کا لاک بالکل پھنس چکا تھا۔ دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اوپر سے نور کی اٹکھیلیاں اسے زہر لگ رہی تھیں۔ حالانکہ ایسے موقع پر لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، لیکن وہ اس کمرے کی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی اپنی ٹانگیں جھلاتے ہوئے گانے گا رہی تھی اور رضا کی پریشان کن شکل دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ رضا نے کئی چابیاں ٹرائی کر لی تھیں، لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب تو وہ پیچکس سے لاک ہی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یکدم ہی باہر تیز طوفانی بارش ہونے لگی۔ نور نے جب بارش ہوتے دیکھا تو ٹیبل سے نیچے اتر کر کمرے کی کھڑکی کے باہر برستی بارش دیکھ کر پھر سے اسے گانا یاد آیا تھا۔ آگے ہے برسات، پیچھے ہے طوفان، موسم بے ایمان، کہاں چلیں ہم تم، دھن دھن دھن۔ جیسے ہی نور نے دوسرا گانا شروع کیا، رضا کا غصہ آخری حد کو چھو رہا تھا۔ اس نے پیچکس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ وہ فوراً سے چپ ہو گئی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ یہ ہمارا گھر نہیں ہے نور۔ باہر سب لوگ مہندی انجوائے کر رہے ہیں، جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ پاگل لڑکی، اگر مجھے اور تمہیں اس گھر کے رہائشیوں نے ایک کمرے میں ساتھ دیکھ لیا تو تمہیں پتا ہے کیا طوفان اٹھے گا۔ میں یہاں پر اپنے سے زیادہ تمہاری عزت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم گانے گا رہی ہو۔ نور رضا کے پاس آ گئی۔ کیوں کریں گے ہم پہ شک؟ کیا وہ لوگ اندھے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ ہم لوگ جان بوجھ کے نہیں پھنسے؟ دروازے کا لاک ہی خراب تھا، اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور؟ نور کی بات سن کر رضا کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ کہنے لگا، تم اتنی نان سیریس کیوں ہو نور؟ لڑکیاں تو اپنی عزت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ گانا گا رہی ہو۔ وہ اپنی ہر کوشش کر چکا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ نور کہنے لگی، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی، سب کو پتا ہے ہم بہن بھائی ہیں، اور آپ کے سسرال والے کیا اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں کہ ہم پر شک کریں گے؟ رضا نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا، جو بالکل ناسمجھ تھی، لوگوں کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ سب جانتے تھے کہ ان کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ رضا نے سامنے لگی بڑی بڑی کھڑکیاں دیکھی تو فوراً کھڑکی کے پاس آیا۔ پردے سائڈ پر کیے دروازہ کھڑکی کا کھولا تو کھڑکی کے سامنے گرل لگی ہوئی تھی، جس میں سر باہر نکالنا ناممکن سے بات تھی۔ او شٹ! وہ پریشان ہو چکا تھا، تبھی ایک دم لائٹ چلی گئی۔ نور اب گھبرائی تھی، کیونکہ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ خوف کے مارے اس کی جان نکلی تھی۔ رضا بھائی، آپ کہاں ہیں؟ وہ سچ مچ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ رضا بھی جانتا تھا کہ نور اندھیرے میں ڈرتی ہے، اسی لیے اس کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ رضا بھائی پلیز لائٹر آن کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نور، بچے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ہوں۔ موبائل شاید دروازے کے پاس ہی رکھ دیا تھا، اس اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ نور کے پاس آ چکا تھا۔ جیسے اس نے نور کا ہاتھ پکڑا، اسی وقت بادل زور سے گرجے اور نور کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ بے ساختہ رضا کے گلے لگ گئی۔ عین اسی وقت باہر سے دروازے کی کنڈی کھلی اور ٹارچ لائٹ کی روشنی ان دونوں پر پڑی، اور پھر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ اندر آنے والی، دراصل جس گھر میں وہ لوگ مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے آئے تھے وہ رضا کا سسرال تھا، ان کے ماموں کا گھر، جہاں اگلے ہفتے رضا کی بھی شادی ہونی تھی۔ فی الحال اس کے سالے کی مہندی تھی، مہندی گھر پر ہی کی گئی تھی، اور چونکہ نور رضا کی فیملی کے ساتھ ہی رہتی تھی، اسی لیے ان کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی۔ نور رضا کی پھپھو ذات تھی، لیکن اس کی پھپھو کے انتقال کے بعد نور کا باپ نور کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے نور کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ تب وہ بہت چھوٹی تھی، رضا اور نور کی عمر میں تقریباً 8 سال کا فرق تھا، اور اسے رضا بھائی ہی کہتی تھی، سمجھتی بھی بھائی تھی۔ رضا بھی اسے چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا۔ رضا سے چھوٹا حسن تھا، اور نورین بیگم کا ارادہ تھا کہ حسن کے ساتھ ہی نور کی شادی کر دی جائے، اسی لیے نور کے ماموں کے گھر میں اس کے بہت ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے۔
اور حسن بھی نور کو بے حد پسند کرتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی شادی نور سے ہی ہونی ہے۔ البتہ نور اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کے نزدیک رضا اور حسن دونوں ہی اس کے بڑے بھائیوں کی طرح تھے۔ اسے یہ پتا تھا کہ اس کے ماموں کا گھر ہے اور وہ رضا اور حسن کی کزن ہے، لیکن اس نے کبھی بھی ان دونوں کا اپنا کزن نہیں سمجھا تھا، بھائی ہی سمجھا تھا۔ حسن کو بھی وہ حسن بھائی کہتی تھی، لیکن وہ اس کے بھائی کہنے پر ضرور چڑھ جاتا تھا۔ خبردار جو تم نے مجھے بھائی کہا، میں تمہارا بھائی وہی نہیں ہوں، سمجھی نا؟ صرف رضا بھائی کو بھائی بلایا کرو۔ کیوں؟ آپ کو کیوں بھائی نہ بولوں؟ وہ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، آپ مجھ سے پورے 6 سال بڑے ہیں، تو آپ بھی تو میرے بھائی ہوئے نا۔ نور کی نادانی، بچپنا سکندر صاحب کے گھر کی رونقیں تھیں۔ حسن اس کی بے وقوفانہ بات پر مسکرا کر اسے کہتا، وقت آنے پر بتاؤں گا تمہیں کہ تم مجھے بھائی کیوں نہیں کہہ سکتی۔ وہ کاندھے اچکاتی وہاں سے چلی جاتی۔ البتہ نہ تو رضا کے دل میں نور کے لیے ایسا کوئی جذبہ تھا، نہ نور کے دل میں رضا کے لیے، لیکن رضا اس کے ناز نخرے ضرور اٹھاتا تھا۔ وہ زیادہ فرمائشیں بھی اسی سے کرتی تھی، اور یہی بات مہرین کو بہت کھلتی تھی، جو رضا کی منگیتر تھی۔ جب بھی وہ گھر پر آتی تو نور مہرین سے بھی یوں ہی فرمائشیں کرتی، جیسے وہ اس کی سگی بھابھی ہو۔ چلیں جا کر کچن سنبھالیں، فیوچر میں بھی آپ کو ہی تو سنبھالنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں بڑے نخرے اٹھانے والی نند ثابت ہوں گی۔ مہرین نے کبھی اسے رضا کی بہن نہ سمجھا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی اس طرح کی اہمیت دینے کا ارادہ تھا۔ اکثر وہ نور کی حرکتوں سے چڑ جاتی تھی۔ رضا نور کی بات سن کر مسکرانے لگتا، چلو بھائی مہرین، میری بہن کے کہنے پر اب کچن کا راستہ دیکھ لو تو اچھا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے کہتا۔ مہرین کہنے لگی، نہ تو وہ میری نند ہے اور نہ ہی میں اس کے ناز نخرے اٹھاؤں گی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس لڑکی کو اتنی اہمیت دیتے کیوں ہو۔ مہرین کو رضا کا نور کو اہمیت دینا بہت برا لگتا تھا۔ رضا اسے اکثر ڈانٹ دیتا تھا کہ کیا ہو گیا مہرین، چھوٹی بچی ہے، تم تو جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بچپن میں ماں نہیں رہی، باپ نے بھی ٹھکرا دیا۔ اگر ہم اسے پیار نہیں دیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، تو اور کون دے گا؟ تمہیں کیا کہتی ہے؟ مجھے کچھ کہہ کر تو دکھائے، منہ توڑ دوں گی میں اس کا۔ مہرین نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ رضا کو بہت برا لگا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہارا اس انداز سے نور سے بات کرنا یا نور کے لیے بات کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے، اور اسے تم میری چھوٹی بہن سمجھ کر ہی ٹریٹ کیا کرو۔ یہ شکر تھا کہ وہاں نور موجود نہیں تھی، ورنہ وہ ایسا واویلا مچا کے رکھ دیتی۔ مہرین کو پتہ نہیں نور سے کیا خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ اگر وہ کبھی رضا کے کمرے میں آ جاتی اور مہرین اور رضا پہلے سے وہاں موجود ہوتے تو مہرین کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ رضا کہنے لگا، ارے آؤ نا نور، رک کیوں گئی؟ کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں پتا، مہرین بھابھی آپ کے کمرے میں ہیں، ورنہ میں نہیں آتی۔ ارے کیوں نہیں آتی؟ تم بہن ہو میری، تم پہلے ہو، یہ بعد میں ہے۔ رضا کا یہ کہنا ہوتا کہ مہرین کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتی۔ جب نور کمرے سے چلی جاتی تو مہرین رضا پر برسنے لگتی، یہ تم کیا اس سے مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہو؟ تمہاری سگی بہن نہیں ہے یہ، وہ اور یہ کیا تمہارے کمرے میں بنا دستک کیے آ جاتی ہے؟ اسے مینرز نہیں ہے کیا؟ رضا کہنے لگا، وہ چھوٹی ہے، اسے ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہیں نور سے مسئلہ کیا ہے؟ مہرین کہنے لگی، مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے جیسے یہ تمہیں پسند کرتی ہے، جان بوجھ کر ہم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنی معصوم تو نہیں جسے پتہ نہ ہو کہ میں تمہارے کمرے میں ہوں، پھر یہ کیوں آئی ہے؟ رضا کو بہت غصہ آیا تھا، کہنے لگا، تمیز سے بات کرو، خاص طور پر نور کے معاملے میں تمہاری اس طرح کی باتیں اور انداز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ پہلے ہی یتیم ہے، اور ہم نے کبھی اسے احساس نہیں دلایا کہ وہ کوئی غیر ہو، لیکن تم ابھی اس گھر میں آئی نہیں ہو، اور تم مجھے یہ احساس دلا رہی ہو کہ وہ میری سگی بہن نہیں ہے۔ میرے لیے وہ سگی سے بڑھ کر ہے، سن لیا تم نے؟ آج کے بعد میں تمہیں اس انداز سے نور کے لیے بات کرتے نہ دیکھوں۔ نور اس بات سے واقف ہی نہیں تھی کہ مہرین اس سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف حسن کی توجہ نور پر بڑھنے لگی تھی۔ اسے بے حد تنگ کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی، کیونکہ اسے ہیئر سٹائل بنانے کا، تیار ہونے کا بہت شوق تھا۔ وہ بلا تکلف اس کے کمرے میں آ جاتا، اسے دیکھتا کہ بڑی مشکل سے اس نے ہیئر سٹائل بنایا تو کہنے لگتا، یہ کیا لگ رہی ہو، لاؤ مجھے، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ حسن بھائی مجھ سے دور رہیں، خبردار جو آپ نے میرے بال خراب کیے تو۔
لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا اور آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں کو بری طرح سے خراب کر دیتا اور وہ رو دینے کو ہوتی۔ پھر وہ باہر بھاگ جاتا، وہ آگے آگے بھاگتا تھا اور نور اس کے پیچھے پیچھے۔ پھر اپنے ماموں اور ممانی سے شکایت لگاتی۔ حسن ڈانٹ کھا کر بھی ہنس رہا ہوتا تھا۔ حسن بھائی میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ حسن کہنے لگا تو رہو ناراض، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے نور، میں آئس کریم کھانے ہی جا رہا تھا، اور جو لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں انہیں میں آئس کریم کھلانے کے لیے بالکل نہیں لے کر جاتا۔ نور سب غصہ ناراضگی بھول جاتی اور اچانک اچھا ٹھیک ہے نا، آپ بھی کیا یاد کریں گے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ فوراً سے مفاہمت پر اتر آتی۔ حسن ہنسنے لگتا۔ یہ کہو نا کہ تمہارا ندیدہ پن تمہیں مجھ سے ناراض ہونے نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے آئس کریم کتنی پسند ہے۔ حسن اسے اپنے ساتھ لے جاتا، دونوں کو ہی چاکلیٹ آئس کریم پسند تھی، لیکن جب تک وہ نور کی کون آئس کریم سے آئس کریم نہ کھا لیتا اسے چین نہیں آتا تھا، اور نور بہت چڑھتی تھی۔ آئندہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں آؤں گی، رضا بھائی کے ساتھ ہی آؤں گی، وہ آپ سے بہت اچھے ہیں۔ حسن کہنے لگا اچھا بیٹا، ایک بار ان کی بیوی کو آنے دو، پھر تمہیں رضا بھائی نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہ جو تم اتنا رضا بھائی کے سر پر اتراتی پھرتی ہو نا، مہرین بھابھی تمہیں مکھن میں سے بال کی طرح ہٹائیں گی پیچھے، اور پھر تمہیں میں یاد آؤں گا اور بہت یاد آؤں گا، کیونکہ ہر جگہ جانے کے لیے صرف میں ہی رہ جاؤں گا۔ ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی تو آنا جانا ہے۔ نور کہنے لگی توبہ ہے، اللہ معاف کرے، مجھے آپ کے ساتھ جانا پڑے، میری آدھی آئس کریم تو آپ ہی کھا گئے۔ دیکھ لیجئے گا رات کو جیسے ہی آفس سے رضا بھائی آئیں گے، میں انہی کے ساتھ آئس کریم کھانے جاؤں گی اور 2 چاکلیٹ آئس کریم کھاؤں گی۔ اور ویسے بھی مہرین بھابھی بہت اچھی ہیں، وہ کبھی بھی مجھ سے میرے رضا بھائی کو دور نہیں کر سکتی، بلکہ دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ حسن اس کی محبت کو سمجھتا تھا۔ اے لڑکی، یہ بات کبھی مہرین کے سامنے نہ کہہ دینا، جان سے مار ڈالے گی تمہیں۔ کیوں مار ڈالے گی؟ اتنی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالے۔ حسن جانتا تھا کہ مہرین نور سے کتنی جیلس ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کتنا غلط سوچتی ہے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ مہرین کے بھائی کی شادی تھی اور مہرین کا فنکشن گھر پر ہی تھا۔ موسم شام سے ہی ابر آلود تھا، لیکن پھر بھی گھر کے بڑے سیلون میں ہی مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ نور بہت پیاری لگ رہی تھی، پیلے رنگ کا لہنگا پہنے ہوئے تیار ہو کر، اور حسین بھی لگ رہی تھی، یہاں تک کہ مہرین سے زیادہ اس کی تعریفیں ہو رہی تھی، اور یہ بات مہرین سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے بھائی کے لیے بنایا ہوا اپٹن اس نے جان بوجھ کر نور کے کپڑوں پر گرا دیا۔ کہنے لگی اوہو آئی ایم سوری، ایسا کرو تم میرے کمرے میں جا کر اسے دھو لو۔ نور کہنے لگی کوئی بات نہیں بھابھی، میں دھو لیتی ہوں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پہلے ہی سے مہرین کے کمرے کے واش روم میں رضا گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے رضا کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر نور نے فوراً سے دوپٹہ لیا۔ کہنے لگی یہ دیکھ رہے ہیں مہرین آپی نے مجھ پر اپٹن گرا دیا۔ رضا کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، غلطی سے گرایا گیا ہوگا، اسے دھو لو۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ لاک تھا، اس کا لاک خراب ہو چکا تھا، یا پھر وہ لاک صرف باہر ہی چابی لگنے سے کھلتا تھا۔ جب نور واش روم سے اپنا لہنگا دھو کر آئی تو دیکھا کہ کمرہ ہی نہیں کھل رہا۔ کہنے لگی رضا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں، کمرہ ہی نہیں کھل رہا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے چابیاں نکال کر ٹرائی کرنے کی کوشش کی۔ تب تک نور مہرین کی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے گانے سوچنے لگے تو جان بوجھ کر رضا کو تنگ کرنے کے لیے وہ گانے گانے لگی، اور ویسے ہی سے چھوا تھا وہ۔ لیکن اچانک سے بادل گرجنے لگے، لائٹ بند ہو گئی اور بے ساختہ نور خوف کے مارے رضا کے گلے لگی تھی، کیونکہ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، اس بارش سے ڈر لگتا تھا، اور بادل کے گرجنے سے بھی۔ وہ اپنے کمرے میں بھی لائٹ جلا کر سوتی تھی، اور اس کی اس عادت سے رضا بھی واقف تھا۔ لیکن عین اسی وقت مہرین نے چابی سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس نے جیسے شور مچا دیا۔ کہنے لگی یہ تم دونوں یہاں پر، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ سن کر نور فوراً سے پیچھے ہٹی، کیونکہ مہرین کے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹ تھی۔ عین اسی وقت جنریٹر بھی چل پڑا، کمرہ بھی روشن ہو گیا۔ رضا کہنے لگا وہ اندھیرے سے نور کو ڈر لگتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کو کیسے سنبھالے۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ کہنے لگی مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اچھا ہوا کہ شادی سے پہلے ہی مجھے پتہ چل گیا۔ نور کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟
میں رضا بھائی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، اور ایک دم لائٹ چلی گئی تھی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ مہرین کہنے لگی تم تو چپ ہی رہو، تم جو چیز ہو نا تمہیں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تمہاری کب سے رضا پر نظر تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ رضا مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن آج میں نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو اب تک تو تم لوگ ساری حدیں ہی پار کر چکے ہوتے۔ یہ کہنا تھا کہ رضا نے ایک زوردار تھپڑ مہرین کے منہ پر مارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کا الزام لگاتے ہوئے؟ لیکن تب تک شور کی اور مہرین کی چلانے کی آواز سن کر اس کا بھائی، اس کے والدین، یہاں تک کہ رضا کے والدین بھی آ گئے تھے، اور حسن بھی۔ تبھی مہرین نے رو رو کر ایک کی 4 کر کے بتائی تھی کہ یہ دونوں یہاں موقع کا فائدہ اٹھا کر کمرہ بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگنے میں مصروف تھے۔ یہ سن کر رضا چلا اٹھا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جب یہ بات مہرین نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہی تو اس نے رضا کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، اس کے منہ پر مکے رسید کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی کزن کے ساتھ اگر منہ ہی کالا کرنا تھا تو میری بہن کے ساتھ منگنی کیوں کی تھی؟ حسن کہنے لگا شہباز بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ رضا بھائی نے ایسا کچھ کیا ہے۔ شہباز کہنے لگا تم اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دو تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بہن پاگل نہیں ہے جو اتنا بڑا جھوٹ بولے گی، جبکہ سب جانتے ہیں کہ مہرین رضا کو پسند کرتی ہے۔ یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہی بد کردار قسم کی ہے۔ نور روئے جا رہی تھی، تبھی مہرین کی نظر رضا کی شرٹ پر لگے لپسٹک کے نشان پر پڑی۔ وہ جلدی سے رضا کے پاس آئی اور سب سے کہنے لگی یہ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پوچھیں یہ کس کی لپسٹک کا نشان ہے؟ یہ کلر تو نور نے ہی لگا رکھا ہے۔ خوف کے مارے جب نور رضا کے ساتھ لگی تھی تو اس کے ہونٹ اس کی شرٹ پر لگ چکے تھے۔ اب تو جیسے سب کو ہی یقین ہو چلا تھا۔ رضا بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ مہرین کے والدین نے رضا اور اس کے گھر والوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ شرافت سے یہاں سے چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم دھکے مار کر آپ لوگوں کو یہاں سے نکالیں۔ حسن بھی اب کچھ شکوک و شبہات میں پڑ چکا تھا۔ وہ شاید یقین نہ کرتا، لیکن لپسٹک سے ہونٹوں کے نشان رضا کی شرٹ پر دیکھ کر اسے بھی لگا کہ شاید دونوں میں کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ نور رضا کی بہت تعریف کرتی تھی، اس کے آگے پیچھے بھی بہت گھومتی تھی۔ جب بھی اسے کہیں جانا ہوتا تھا تو کہتی تھی کہ مجھے رضا کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اب تو حسن کو بھی شک ہونے لگا تھا۔ گھر میں آ کر نور اپنے کمرے میں روتے ہوئے چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاکیزہ رشتے پر کوئی اتنا گھٹیا اور گنانا الزام بھی لگا سکتا ہے۔ یہی حال رضا کا بھی تھا۔ اسے بھی مہرین اور اس کے گھر والوں کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ پچھلے 3 سال سے دونوں کی منگنی تھی اور اس کے دل میں صرف مہرین تھی۔ نور کو تو وہ چھوٹی بہن سمجھتا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ بس ایک لپسٹک کا نشان دیکھا اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھال کر رکھ دیا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا، کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ دروازہ پہلے ہی کھل جائے، لیکن دروازہ ہی خراب تھا، یا شاید اس کی قسمت۔ مہرین کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے کا افسوس تھا، لیکن اس سے زیادہ افسوس مہرین کی سوچ پر تھا کہ اس نے کیسے یہ سب کچھ رضا کے لیے سوچ لیا۔ کیا اسے رضا پر اعتبار ہی نہیں تھا؟ پوری رات رضا نے سگریٹ پی پی کر گزاری تھی۔ دوسری طرف نور رو دھو کر سو چکی تھی، لیکن صبح جب کمرے سے باہر آئی تو ماموں اور ممانی کا رویہ نور سے بدلا بدلا سا تھا۔ کوئی بھی نور سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، جیسے وہی قصوروار ہو یا جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ اس نے حسن سے بات کرنا چاہی تو حسن بھی اٹھ کر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اتنی سی بات کا بتنگڑ بن کے رہ جائے گا۔ دوسری طرف رضا کو اس وقت تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی جب پتہ چلا کہ جس دن اس کی شادی مہرین سے ہونی تھی اسی دن مہرین کی شادی اس کے چچا زاد کزن سے ہو رہی تھی۔ یہ خبر اسے اپنی والدہ کے منہ سے پتہ چلی۔ اس کے ننیال نے رضا اور رضا کے گھر والوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ نارین بیگم روئی جا رہی تھی۔ رضا سے کہنے لگی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا سارا خاندان اور میرا مائکہ چھوٹ گیا۔ اگر تمہیں نور ہی پسند تھی تو پہلے ہی بتا دیتے۔ رضا چلا اٹھا امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ان دوسروں کی طرح مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ میں کتنی بار سمجھاؤں کہ وہ میرے لیے بس میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ خدا کے لیے مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ آپ کو پتہ ہے امی، نور کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک دم سے لائٹ بند ہو گئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈر کے میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ لیکن نورین بیگم کہنے لگی مجھے نہ تم پر اعتبار ہے اور نہ اس نور پر۔ میں نے اسے بیٹی کی طرح پالا،
یہ بھی نہیں سوچا کہ نن کی بیٹی ہے، کیا سلا دیا اس نے مجھے۔ میرا تو جی چاہتا ہے اسے گھر سے نکال باہر کروں۔ اس سے بہتر تھا کہ بچپن میں ہی اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتے تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی نور سب کچھ سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس دن رضا کیوں پریشان تھا، کیوں دروازہ کھولنے کے جتن کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ ذرا سی بات پر ان دونوں کا یوں تماشا بن جائے گا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس گھر میں نہیں رہے گی، اسی لیے اپنے ایک چھوٹے سے بیگ میں اس نے اپنے کپڑے ڈالے، حالانکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جائے گی اور کہاں نہیں۔ رات کے اندھیرے میں اس نے اپنی پاکٹ منی اپنے پرس میں ڈالی، سوچ رہی تھی کہ وہ یتیم خانے ہی چلی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ نہ تو اب ماموں اس سے بات کرتے تھے اور نہ ممانی، اور حسن تو اس سے نفرت سے دیکھنے لگا تھا، کسی کو بھی اس پر یقین نہیں تھا۔ کیا فائدہ کہ یہاں پر وہ ذلت کی زندگی گزارتی اور سب کے تانے سنتی۔ اسی لیے رات ہوتے ہی اس نے اپنا بیگ پکڑا اور باہر جانے لگی۔ ویسے بھی سردیوں کی راتیں تھیں اور 12 بجے کے بعد تو چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ اسی وقت رضا اوپر والے کمرے سے بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی بیلکنی باہر لان کی طرف کھلتی تھی۔ کمرے میں بھی اندھیرا تھا اور بیلکنی میں بھی۔ جب اس نے دیکھا کہ نور روتی ہوئی اپنا بیگ ہاتھ میں پکڑے باہر کی جانب جا رہی ہے، یہ دیکھ کر اس نے وہیں سگریٹ پھینکی اور نیچے کا زینہ اتر کر باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ نور گیٹ کھول کر باہر نکلتی، وہ تیز قدموں سے گیٹ تک پہنچا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ نور رو رہی تھی۔ ہٹیں پیچھے، میرا جہاں دل چاہے گا میں جاؤں گی۔ رضا کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اسی لہجے میں جس لہجے میں مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا ذرا سا خوف آپ کی اور میری زندگی کو اس چوراہے پر لا کھڑا کر دے گا۔ نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا، لیکن پھر بھی ہم برے بن چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ مزید یہاں پر رہ کر اپنی رسوائی کرواؤں۔ وہ روتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی، لیکن رضا نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں اندازہ بھی ہے باہر کی دنیا کیسی ہے؟ قدم قدم پر بھیڑیے نما انسان ہے جو تمہیں چیر پھاڑ کھائیں گے۔ وہ غراتے ہوئے بولا، ہاں تو کھا لیں، اچھا ہے میں مر جاؤں، کیونکہ میری زندگی سے سب کو مسئلہ ہے۔ میرے باپ کو لگا کہ میں پیدا ہوئی ہوں اس لیے میری ماں مر گئی، شاید میں منحوس تھی، اسی لیے میرے باپ نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ یہاں پر لا کر پھینک دیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، پیار دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کسی کے 4 کہے گئے جملوں پر میرا کردار شکوک و شبہات میں آ جائے گا۔ ممانی کی باتیں آپ سن سکتے ہوں گے، مجھ سے نہیں سنی جاتی۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، جب میرے باپ نے مجھے سہارا نہیں دیا تو آپ لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے یتیم خانے میں ہی چھوڑ آتے اور اب میں وہیں جا رہی ہوں۔ میری کلائی چھوڑے۔ رضا کہنے لگا کہیں نہیں جاؤ گی تمہیں پتہ بھی ہے عورت کا محفوظ مقام صرف اس کا گھر ہوتا ہے۔ یتیم خانے، دارالامان، ہاسپٹل، باقی کسی اداروں میں عورت محفوظ نہیں ہے۔ اسی لیے میرا دماغ خراب مت کرو اور جاؤ جا کر کمرے میں لیٹو۔ آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ 4 دن تو سب باتیں سنائیں گے اور اس مہرین کو اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنی سطحی سوچ رکھتی ہے۔ نورین اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، انہیں لگا جیسے لاؤنج میں باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، گیٹ کے پاس نور اور رضا کو دیکھا تو تالیاں بجانے لگی۔ تالیوں کی آواز پر دونوں ہی نورین بیگم کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگیں شاباش شاباش بیٹا، ایک طرف تم کہتے ہو کہ تم اسے بہن سمجھتے ہو، تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں، اور کہاں تم دونوں یہاں پر تنہائی میں ملاقاتیں کرتے پھرتے ہو۔ رضا کہنے لگا امی بس کر دیں، نور گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، میں نے دیکھ لیا، اسی لیے اسے روکنے کے لیے آیا تھا۔ نورین بیگم کہنے لگی تو جا رہی تھی تو جانے دیتے، تمہیں کیا تکلیف تھی اسے روکنے کی؟ رضا کہنے لگا آپ جانتی ہیں اگر وہ باہر چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نور کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ نورین بیگم کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ تمہارے دل میں چور ہے، کسی اور کو اس کے جانے کی تکلیف نہیں ہے لیکن تمہیں ہو رہی ہے۔ یقیناً تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی تو چور ہے۔
رضا اپنی صفائیاں دے دے کر تنگ آ چکا تھا۔ کہنے لگا ہاں ہے چور، میں نے ہمیشہ نور کو دوسری نظر سے دیکھا تھا، مجھے اچھی لگتی ہے، میں نے اسے کبھی بہن سمجھا ہی نہیں۔ یہی سننا چاہتی ہیں آپ؟ سن لیا آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم دونوں کے بیچ میں کچھ تھا تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، ایسا کریں آپ میرا نکاح نور سے کر دیں۔ یہ سن کر تو نور کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ کہیں گی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھ پر بری نظر رکھتے ہوں گے، میں نے تو ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھا۔ رضا کا جی چاہا کہ دیوار کے ساتھ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ اپنی صفائی دے دے کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ ایک نور تھی جو اب تک اسے صحیح سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے بھی ثابت کر دیا کہ رضا کے منہ سے نکلنے والے جذباتی جملے جو کہ اس نے جان بوجھ کر تنگ آ کر بولے تھے اسے سچے لگ رہے تھے۔ کہنے لگا نور فور گاڈ سیک، میں مزید کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ نور کو گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے رضا کو بس یہی ایک طریقہ سمجھ آ رہا تھا، کیونکہ اب تو اس کی ماں بھی شاید نور کو گھر سے باہر نکال دیتی۔ وہ کہنے لگی میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، میں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ اس نے نارین بیگم کی بھی پرواہ نہیں کی۔ نور کی کلائی تھامی ہوئی تھی، اسے کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے کر آیا اور اسے کمرے کے بیڈ پر گرا کر کہنے لگا اب تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ باہر سے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو۔ نارین بیگم اسے دیکھ کر حیران تھیں۔ اب تو انہیں یقین ہو چلا تھا کہ رضا یقیناً نور کے لیے کوئی اور ہی سوچ اور خیالات رکھتا تھا۔ البتہ نور کی باتیں ان کے لیے حیران کن تھیں۔ اگلے روز جب حسن کو ساری باتیں نارین بیگم نے بتائیں تو اسے بہت غصہ آیا تھا۔ بھائی کو شرم نہیں آئی نور کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ وہ تو جانتے تھے کہ آپ نے میرے اور نور کے بارے میں کیا سوچ رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے نور پر ایسی نظر رکھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ حسن اپنی جگہ تپا ہوا تھا۔ اگر ان کے خیالات نور کے بارے میں ایسے تھے تو پھر مہرین سے منگنی کیوں کی تھی؟ 3 سال اس لڑکی کے جذبات سے کھیلتے رہے اور نور سے الگ۔ مما میں یہاں نہیں رہوں گا۔ بچپن سے میں نے نور کو اپنا سمجھا تھا اور اس گھر میں رہ کر اسے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ میں باقی کی تعلیم باہر لندن میں پوری کر لوں گا، مجھے نہیں آنا یہاں پر۔ نارین بیگم اپنی جگہ پریشان تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ صبح ناشتے کے دوران نہ تو ٹیبل پر رضا تھا اور نہ ہی نور تھی۔ حسن اپنے والد سے کہنے لگا کہ وہ باقی کی تعلیم لندن میں کمپلیٹ کرے گا، وہ یہاں نہیں رہے گا، کیونکہ رضا ویسے بھی نور سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ کر کے رہے گا۔ جس لڑکی کی خاطر اس نے اتنی بدنامی اپنے سر پر لی ہے تو اسے اپنائے گا کیوں نہیں؟ اور میں اس گھر میں رہ کر جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اسے بھابھی تو کہنے سے رہا۔ سکندر صاحب کو بھی یہی ٹھیک لگ رہا تھا، اسی لیے حسن کو لندن بھیج دیا۔ نور کے لیے ناشتہ ملازمہ اس کے کمرے میں رکھ کر چلی گئی تھی اور وہ بھی رضا کے کہنے پر، لیکن اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ رضا آفس بھی نہیں گیا تھا۔ اپنے والد سے کہنے لگا آپ ایسا کریں میرا نکاح نور سے کر دیں، کیونکہ بد سے بدنام برا، اور بدنام تو مجھے سب لوگ کر ہی چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بدنامی کے ڈر سے نور گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرے۔ سکندر صاحب کہنے لگے مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں نے تم جیسے بیٹے کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح نور سے کر دیتا ہوں، لیکن تم یہاں نہیں رہو گے۔ جو الگ فلیٹ تم نے خرید رکھا ہے تم وہاں جا سکتے ہو نور کو لے کر، ہاں البتہ میرا آفس تم سنبھالو گے۔ رضا کچھ دیر تو اپنے باپ کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جو کچھ رضا نے اب تک اپنی سیونگ کی تھی اس سے ایک فلیٹ خرید چکا تھا۔ سوچا تو نہیں تھا کہ اسے کرائے پہ دے دے گا تاکہ اس کی بھی ایک الگ سے پراپرٹی بنی رہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وقت اسے یہاں لا کر کھڑا کر دے گا۔ نارین بیگم نے ایک سرخ رنگ کا جوڑا نور کے بیڈ پر پھینکا۔ اسے پہن لو، شام کو تمہارا نکاح ہے۔ نہیں ممانی، مجھے نہیں کرنا رضا بھائی سے نکاح، میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ نارین کہنے لگی بننے کی کوشش نہ کرو، تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ کتنی بار سمجھاتی تھی کہ تمیز سے رہا کرو، منہ اٹھاتی تھی اور رضا کے کمرے میں بنا دستک کے گھس جاتی تھی۔ مرد تو مرد ہی ہوتا ہے، بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا۔ اب یہاں پر ڈرامے بازی مت کرو تو زیادہ بہتر۔ شکر کرو کہ ہم پھر بھی تمہیں عزت دے رہے ہیں۔
ورنہ کوئی اور ہوتا تو تمہیں دھکے دے کر نکال دیتا۔ نور اپنی ممانی کا رویہ دیکھ کر رونے لگی۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے جوڑا تو نہیں پہنا، لیکن مولانا صاحب کے سامنے حجاب و قبول کر چکی تھی، لیکن یہ بھی سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی رضا سے بات نہیں کرے گی، اسے اپنے پاس تک نہیں آنے دے گی۔ نکاح ہوتے ہی سکندر صاحب کہنے لگے، رضا تم اپنا سامان پیک کرو اور اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو۔ رضا نے اپنے کمرے میں جا کے بیگ میں اپنے کپڑے رکھے۔ ملازمہ تب تک نور کے کپڑے اس کے بیگ میں رکھ چکی تھی اور وہ حیران کن نظروں سے ملازمہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نور نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے آپ یہاں نہیں رہ سکتی، آپ کو رضا صاحب کے ساتھ ان کے فلیٹ میں جانا ہے۔ یہ سن کر نور نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا بیگ ملازمہ کے ہاتھ سے چھڑوایا، زپ بند کی اور اپنا بیگ لے کر باہر آ گئی۔ تب تک رضا بھی نیچے اتر چکا تھا۔ اس نے ممانی سے ملنے کی کوشش کی، لیکن نورین بیگم پیچھے ہٹ گئی، یہاں تک کہ ماموں نے بھی اس کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا، بلکہ اپنا رخ بدل گئے۔ اس وقت رضا تھا جس نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ چلو یہاں سے، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن نور اپنی کلائی اس سے مسلسل چھڑوا رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نور کو لگ رہا تھا شاید اس رات خوف سے جب وہ رضا کے گلے لگی تھی تو رضا نے جان بوجھ کر اس کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچا تھا۔ وہ چاہتے تو الگ بھی کر سکتے تھے۔ اب نور کو لگ رہا تھا کہ رضا کا ہی سارا قصور ہے، اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ گاڑی میں وہ پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ رضا نے بیگ ڈگی میں رکھا اور اسے اپنے فلیٹ میں لے کر آ گیا۔ لفٹ میں بھی وہ منہ پھلائے کھڑی رہی۔ جیسے ہی اپنے مطلوبہ فلور پر پہنچے، رضا نے دونوں بیگ کھینچے اور اپنے فلیٹ کے پاس آ کر چابی سے اپنا فلیٹ کھولا۔ گھر پہلے سے ہی فرنش تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نور سیدھا سامنے والے کمرے میں گئی اور جاتے ہی کمرہ لاک کر دیا۔ رضا بیگ اندر لے کر آیا، دروازہ بند کیا۔ اس کی نیکی تو جیسے اسی کے گلے پڑ گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو اس نے سہارا دیا جو منہ اٹھا کر نہ جانے باہر کہاں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے جا رہی تھی، اور بجائے اس کی احسان مند ہوتی وہ اسی کے ساتھ یوں رویہ اختیار کر رہی تھی جیسے اسے زبردستی بھگا کر لے کر آیا ہے۔ نہ دیکھا جائے تو نور کی ذرا سی غلطی نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ نہ وہ اندھیرے سے خوف کھا کر اس کے قریب آتی اور نہ ہی وہ اس کے خوف کے پیش نظر اسے تسلی دینے کے لیے اپنے ساتھ لگاتا، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ ان چند لمحوں نے رضا کی زندگی کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اب بھی اس نے نور کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، ورنہ اس کے ماں باپ کا بس چلتا تو اس لڑکی کو واقعی کسی دارالامان یا یتیم خانے میں پھینک آتے۔ اور نور جو یہ سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں دارالامان میں رہ کر اس کی زندگی بہت آسانی سے گزرتی، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ بجائے وہ رضا کو سمجھنے کی کوشش کرتی، وہ اکڑ دکھا رہی تھی۔ کمرہ یوں بند تھا جیسے وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر بیٹھے گا۔ افسوس اسے حسن پر بھی ہو رہا تھا جس نے نہ بھائی کے کردار پر یقین کیا، نہ ہی اس لڑکی پر جو بچپن سے اس کے ساتھ منسوب تھی۔ کاش کہ وہ تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرتا تو رضا کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن حسن نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ دوسرے کمرے میں رضا نے اپنا اٹیچی کھولا، الماری میں اپنے کپڑے رکھے۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ نور کس کمرے میں سوئے گی اور کس کمرے میں نہیں، کیونکہ اس نے نور کے بارے میں کبھی اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے صرف سہارا دے رہا تھا تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، لیکن نور کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ رضا شاید اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ رات تک وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ رضا بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ چکا تھا۔ نور نے ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھایا تھا، صبح سے بھوکی تھی، اور اب بھوک کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ یہ تک نہیں پتا تھا کہ باورچی خانہ کہاں ہے۔ رات کے 2 بجے جب اسے یقین ہو گیا کہ رضا سو چکا ہوگا تو اس نے اپنا کمرہ کھولا، دھیرے سے باہر آئی۔ پورے لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس ذرا ذرا سی روشنی تھی۔ اندھیرے سے اسے ویسے ہی خوف آتا تھا، اسی لیے لاؤنج کا چھوٹا سا بلب جلایا۔ سامنے کچن کا دروازہ نظر آ گیا۔ اندر گئی، کچن کی لائٹ جلائی، فریج کھول کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بھوک کے مارے حالت خراب تھی۔ شیلف پر پیزے کا ڈبہ موجود تھا۔ بڑے اشتیاق سے اس نے وہ ڈبہ کھولا، لیکن وہ بھی خالی تھا کیونکہ رضا نے صرف اپنے لیے ہی پیزا آرڈر کیا تھا۔ جب نور اسے اتنے نخرے دکھا رہی تھی کہ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے
تیار نہیں تھی تو اس نے بھی ایک اسمال سائز پیزا آرڈر کیا اور خود کھا کر سو چکا تھا۔ نور کا جی چاہا کہ رو دے، بھوک سے بری حالت تھی اور فریج بالکل خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کیبنٹ بھی خالی تھے، کھانے پینے کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکتی۔ مجبوراً اسے رضا کے کمرے میں آنا پڑا جہاں وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر رضا کو بری طرح سے ہلا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، نور نے نم لہجے میں کہا۔ تو میں کیا کروں؟ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ میں ہوں نا، مجھے کھا لو۔ یہ سن کر نور کو غصہ آنے لگا۔ آپ مجھے یہاں پر بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے پیزا منگوا دیا تھا تو کیا میرے لیے نہیں منگوا سکتے تھے؟ رضا کہنے لگا، کیوں منگواؤں کہ دوں تمہیں؟ میں تو برا انسان ہوں، تم پر غلط نظر رکھتا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے نور کہ تم نے بھی مجھے باقی لوگوں کی طرح شک کی نظر سے دیکھا۔ اس وقت میں آپ سے آپ کے کردار کی وضاحتیں نہیں سننے آئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ رضا نے گہری سانس لی، اپنا موبائل اٹھایا، دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے پیزا آرڈر کیا اور آن لائن پیمنٹ بھی کر دی۔ آدھے گھنٹے میں ڈیلیوری بوائے آئے گا، دروازہ کھولنا اور پیزا اس سے لے لینا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی اسے پیزا مل چکا تھا۔ اس نے پیزا کھایا، کولڈ ڈرنک پی، پھر جا کر اسے نیند آئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کمرے سے باہر آئی۔ رضا گھر میں نہیں تھا۔ کچن میں آئی تو ناشتے کا سامان پڑا ہوا تھا، انڈے، بریڈ، دودھ۔ اس نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد چائے پی رہی تھی جب رضا گھر کے اندر داخل ہوا، ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، اس میں سب راشن کا سامان ہے، اسے سیٹ کر لینا اور کچھ پکا بھی لینا، میں آفس جا رہا ہوں۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو کھانا بنا کر اپنا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رضا سے سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب تھکا ہارا رضا آفس سے واپس آیا تو کھانا تیار تھا، لیکن نور وہاں نہیں تھی۔ گھر بھی صاف تھا۔ اس نے اوون میں کھانا گرم کیا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سوچ رہا تھا کہ اسے اس کی نیکی کا کیا صلہ ملا۔ اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا جو کچھ قسمت نے اسے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ آج اسے بھی مہرین کی کال آئی تھی، کہنے لگی، شادی بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ مجھے تو پتا تھا کہ تم نور سے ہی شادی کرو گے۔ رضا کہنے لگا، جب تم نے شادی کر لی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جس سے مرضی شادی کروں، اور جو کچھ تم نے میرے اور نور کے ساتھ کیا ہے، میرے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ تم نے نور کو بھی بدنام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، تو مجھے تو اپنانا ہی تھا۔ بہرحال تمہیں بھی شادی مبارک ہو، اور آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ یہ کہہ کر رضا نے فون بند کر دیا تھا۔ پورا دن وہ مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ کتنے خواب دونوں نے مل کر دیکھے تھے، اور کتنی آسانی سے اس نے سب کچھ بھلا بھی دیا۔ کاش کہ تھوڑا عقل مندی سے کام لیتی تو حالات ایسے کبھی نہ ہوتے۔ گھر آیا تو نور کمرے میں بند دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا۔ کیا سمجھتی تھی؟ کیا میں زبردستی اس کے ساتھ کچھ کر لوں گا؟ مجھے بد کردار سمجھتی ہے، تبھی اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی ہے۔ رضا نے بھی نور سے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی۔ پورا دن وہ تنہا کمرے میں بیٹھی رہتی، اب تو تنگ آنے لگی تھی۔ ایک بار کہنے لگی، آپ ماموں اور ممانی سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ رضا کہنے لگا، ہاں، ان لوگوں نے تو تمہیں ایک بار بھی یاد نہیں کیا، نہ ہی یہ کہا کہ نور واپس آ جائے، تو تمہیں کیوں منہ اٹھا کر واپس جانا ہے؟ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ اس سے اچھا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح نہ کرتے، مجھے کسی دارالامان میں چھوڑاتے۔ یہ سن کر رضا کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ وہاں کی زندگی بہت آسان ہے؟ پتہ ہے تمہیں نور، ساری زندگی تم نے گھر میں گزاری ہے، اسکول سے گھر، کالج سے گھر، یونیورسٹی تک تو گئی نہیں ہو۔ کتنا جانتی ہو اس معاشرے کے بارے میں؟ شکر نہیں کرتی کہ میں تمہیں تحفظ دے رہا ہوں۔ پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ بہتر ہے کہ اب تم اس رشتے کو قبول کر لو جو ہمارے بیچ میں بن چکا ہے۔ ہرگز بھی نہیں، میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ رضا کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، کرتی رہو نفرت، لیکن مجھے یہ تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اسی لیے میں تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ رضا کی بات سن کر نور کے ہوش اڑے تھے۔
جلدی سے اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے کلائی رضا کے ہاتھ میں جکڑی گئی تھی۔ کب تک بھاگتی رہو گی مجھ سے؟ کہاں تک بھاگ سکتی ہو؟ نور، بس میری ایک بات کا جواب دو، کیا اس رات کمرہ میں نے لاک کیا تھا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کمرے کا لاک خراب ہے۔ کیا میں نے لائٹ بند کی تھی؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ خوف کے مارے میرے گلے لگ جاؤ؟ میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے کوئی جواب نہیں دینا۔ وہ ابھی بھی کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ رضا اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو اس نے اپنے دانت بڑے زور سے رضا کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ جیسے ہی رضا کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی، وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں جا چکی تھی، دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ رضا اپنا ہاتھ دیکھ کر رہ گیا۔ بہت کاٹنا آتا ہے تمہیں۔ اب جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، بھاگی دوڑی میرے پاس آؤ گی۔ ویسے بھی برسات کا موسم تھا اور باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ بارش تیز ہونے لگی۔ بادلوں کی گرج اور چمک دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ رضا نے مین سوئچ بند کر دیا۔ پورا گھر اندھیرے میں نہا چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ نور کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ وہ بھاگتی دوڑتی آئے گی، کمرے سے باہر نکلے گی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بڑے آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ کمفرٹر بھی خود پر لے لیا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ جب نور کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ رضا کے کمرے میں آئی تو رضا نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ نور کو لگا شاید وہ سو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ کی دوسری جانب رکھے صوفے کی جانب جانے لگی تو رضا نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے خوف کے مارے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر چکا تھا، اور گرتے ہی موبائل آف ہو گیا۔ رضا نے اس کی کلائی کھینچی تو وہ بے ساختہ اس کے اوپر گری تھی۔ کیا ہوا؟ اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ اپنے منہ سے وہ اپنے خوف کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں، پیچھے ہٹیں مجھ سے، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ رضا کہنے لگا، بالکل اچھا انسان نہیں ہوں، اور اب آج کے بعد تو میں کبھی صفائیاں بھی نہیں دوں گا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ رضا کہنے لگا، مت معاف کرنا، لیکن میں تھک چکا ہوں۔ مجھے محبت کرنے کے لیے اپنی بیوی کی ضرورت ہے۔ اب جب قسمت نے تمہیں میری بیوی بنا ہی دیا ہے تو میں قسمت کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ نور اس کے سینے پر مکے برسانے لگی، چھوڑے مجھے۔ لیکن عین وقت پر، اسی وقت بادل کی گرج پر، وہ بری طرح سے خوف کھاتی ہوئی اسی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ ایک اندھیرا اور ایک بادلوں کی گرج۔ رضا مسکرانے لگا، جاؤ جاؤ، مجھ سے دور جانا ہے نا تمہیں؟ اب کیوں میرے ساتھ لگی ہو؟ نور اپنے خوف کے ہاتھوں مجبور تھی۔ رضا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اب بتاؤ، مجھے اس رات کس کا قصور تھا؟ کیا میرا قصور تھا، یا شاید قسمت میں تم لکھی تھی اور تمہاری قسمت میں میں؟ قسمت میں لکھے ہوئے کو ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے نور۔ یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ نور کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ فیصلے قسمت کے ہوتے ہیں اور اس کے آگے انسان کو ہارنا پڑتا ہے۔ وہ رضا سے لڑ کر جاتی تو جاتی کہاں، اسی لیے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔